بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد. کرتاس کے چہرے پر میں نے ایک لفظ لکھا، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، بالکل ہی مختصر ٹائم کے اندر میں اپنی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ایک حصہ اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ، ایک مناظرہ، ایک بحث و مباحثہ جو ہے سب سے پہلے لگا لیجئے جو مناظرہ ہوا کائنات میں، اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام اور بادشاہ وقت نمرود کا تھا، یا یوں سمجھیے کہ طاقت کا صداقت کے ساتھ وہ پہلا مناظرہ تھا جس کو قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے. فرمایا لم تر الی الذی حاج ابراہیم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. اللہ نے فرمایا کیا آپ نے اس نظارے کو نہیں دیکھا، اس وقت کو نہیں یاد کیا کہ جب ہمارے خلیل علیہ السلام وقت کے بادشاہ جس کو اللہ نے ملکیت عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، اس کے ساتھ بحث ہو گئی تھی. وہ اپنے الہ ہونے کی دلیلیں دے رہا تھا اور ہمارا خلیل اپنے رب کی صداقت کی بیان کر رہا تھا. تو کیا کہا تھا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ او نمرود، میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے. نمرود کہتا ہے انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. سزائے موت کا قیدی پکڑ کر کے چھوڑ دیا گیا اور جو معصوم تھا اس کو پکڑ کر تختہ دار پر لہرا دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے تختہ دار پر. اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او نمرود بدبخت، یہ تو سن، یہ تو نے کہہ دیا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے.
اگر تو بھی سچا ہے تو یاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے کل کا سورج طلوع کر کے دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر کا منہ بند ہو گیا، لاجواب ہو کر کے رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الہ العالمین نے فرمایا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کائنات میں؟ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت کی۔ لقمان وہ حکیم ہے، لقمان وہ حکیم ہے کہ جس کی حکمتوں کے چرچے آسمان سے اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل فرمائے ہیں۔ عام حکیم نہیں، بڑے ملیں گے آپ کو، بڑے ڈاکٹر ملیں گے، حکماء ملیں گے، لیکن لقمان تیری حکمتوں پر قربان جاؤں، تو کیسا حکیم ہے کہ قرآن تیری حکمتوں کے چرچے کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں وصیت کرتے ہوئے جا رہا ہوں، دنیا آج تک مجھ سے نسخے پوچھتی رہی ہے کہ حکمت کی، اور حکیم بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نسخے لے کر کے مر جاتے ہیں، لیکن نسخے اپنے کسی کو دیتے نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا حکیم ہے اور سب سے بڑا نسخہ دے رہا ہے۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور میرے بیٹا سن لینا، میں نے کوئی اپنی گدی نہیں بنائی، کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا کہ میں اس کی رکھوالی کا تمہیں بتاؤں دنیا سے جاتے ہوئے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لا تشرک باللہ، میں اپنا نسخہ اپنی حکمت تمہیں دیتا جاتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم عظیم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور ادھر قرآن نے کہا نا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر کا منہ بند ہو گیا، لیکن آج کے جو ہمارے ہاں مشرکین ہیں ان کے منہ بند نہیں ہوتے۔ بس آخری بات ہے، ایک پیر صاحب دنیا سے جا چکے ہیں کئی برس پہلے، ان کا یہ وتیرہ تھا، عادت تھی، وہ لوگوں کو بیٹے دیتے تھے، اور ہماری قوم بھی جہاں کسی کی کوئی کرامتی نے کرامت سنائی اسی طرف چلتی ہے۔ تو عزیز دوستو، دلچسپ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جیسا بیٹا لینا ہے ویسا نذرانہ اس کو دینا ہے، ویسی گاڑی وہ لیتا تھا، کہیں مرسڈیز لیتا تھا، کہیں پجارو لینڈ کروزر لیتا تھا۔ اگر سفید بیٹا لینا ہے، سونا لینا ہے تو ویسی گاڑی، لیکن اس حضرت صاحب کی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت جی یہ وہابی لوگ تنگ کرتے ہیں کہ آپ کے پیر کی اولاد نہیں ہے اور لوگوں کو بیٹے دیتے ہیں، تو پیر صاحب کہتے کہ بزرگوں سے ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے۔ وہ بھی کوئی تھا ایسا بندہ، اس نے کہا جی آج تو پوچھ بیٹھا ہوں، آگے سے نہیں پوچھتا، آج جواب دے دو۔ تو اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ پھر سن لو، بہت بڑی ظلم والی بات اس نے کی۔ کہتا ہے یہ بتاؤ اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کا، یعنی قرآن کہتا ہے اس وقت کے مشرک کا منہ بند ہو گیا دلیل سن کر کے، لیکن آج کے لوگوں کے منہ بند نہیں ہوتے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اقبال نے انہی کے بارے میں کہا تھا، بیٹھے ہیں حجرائے تقدیس میں، بڑھ کر ہیں ابلیس سے تلبیس میں، یوں تو مجتہد بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، لیکن اختراع میں، مکر میں، تدلیس میں، جزیہ کہو، ٹیکس مانو یا خراج، ہر رنگ ہے پیر جی کی فیس میں۔ لوٹتے ہیں نذرانہ دو، پھر ہم تعویذ دیں گے، پھر ہم دم کریں گے،
لیکن ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال مہمان تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اس ظلم عظیم سے محفوظ رکھے جب تک ہم زندہ رہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر۔ آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔